نے پچھلے سال کرائے پر ایک مکان لیا تھا۔ ان دنوں میرے MCS کے امتحان سیمسٹر ہو رہے تھے۔ ایسے دنوں میں مکان کی تبدیلی ذہنی طور پر انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا کہ اس گھر کے در و بام سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تو دل میں گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی، کسی بھی کام کو کرنے میں جی نہیں لگتا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر ابو سے کیا تو پتہ چلا سب کا یہی حال ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح اٹھ کر روزانہ قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرو، سورۃ الناس اور سورہ فلق پڑھ کر چاروں طرف پھونکا کرو، چاروں کونوں میں پھونکنے سے ان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے گھر۔ ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ 15-20 دن تک یہ عمل ہم سب باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملا، مگر گھر کے وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں دی گئی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے، ان کا اس گھر میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے شاید اسی بنا پر ہمارے دلوں پر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ خیر، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں کی شام کا ذکر ہے کہ میں یونیورسٹی سے پرچہ دے کر آئی اور منہ ہاتھ دھونے سیدھی باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں میری نظر فلیش کے نیچے پڑے خون پر پڑی، جو ایک ڈھیری کی صورت میں پڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا تو میرے ساتھ اندر آئیں۔ فلیش کی ٹنکی کے نیچے خون دیکھ کر امی اور بھی گھبرا گئیں۔ یوں بھی گھر میں ہم 3 افراد تھے۔ ابو دفتر سے لوٹے نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو ڈر کے ایسا لگا کہ کسی نے دانستہ یہ خون یہاں ڈالا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر کو تالا لگا کر خالہ کے گھر چلے گئے اور ان کو سارا حال بتایا۔ ایک مولانا خالہ کے گھر کے قریب رہتے تھے، وہ ہمیں ان کے پاس لے گئیں۔ ہم نے انہیں جا کر سارا حال بتایا تو کہنے لگے، آپ کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چھپکلیاں کہاں سے خون لا سکتی ہیں۔ ہم نے خالہ کو ساتھ لیا اور گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبویا اور اس کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں وہاں صرف راکھ رہ گئی جو پانی سے بہا دی گئی۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ اس واقعے کے 23ویں دن کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ ایسا لگا کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے فلیش پر مارے ہوں۔ اس بار خون چھینٹوں کی شکل میں تھا۔ ابو نے ایک بالٹی پانی ڈال کر فلیش پر پڑے خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر تک جاری رہا۔ ہم بھی عادی ہونے لگے تھے۔ ایک روز دوپہر کو میں ہاتھ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی۔ فلیش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلہ سا پھوٹ رہا ہے اور خونی لکیر کی طرح لکیر بناتا ہوا فرش پر رینگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ مجھے فلیش پر دائیں جانب خون کی پچکاری سی نظر آئی جو چند لمحے پہلے نہیں تھی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا بھی نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں چیختی اور چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ ابو اتفاق سے گھر بھی میں تھے، انہوں نے خود جا کر یہ نظارہ دیکھا۔ وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر انہوں نے پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پر ڈالیں اور پھر ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اگلے روز ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے سارے حالات کا پورا جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہوا ہے۔ یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور مکینوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو صاحب اس مکان میں رہتے تھے، ان کے اپنے دفتری ساتھی سے مخاصمت چل رہی تھی۔ ان کے دشمن نے ان پر کالا عمل کروایا تھا۔ وہ جب باتھ روم جاتے تھے
تو وہاں کلیجی اوجڑی پڑی ملتی تھی. ہفتے بھر میں ان کا انتقال ہو گیا. اس واقعے کی وجہ سے محلے میں کوئی اس مکان کا رخ نہیں کرتا تھا. ہم لوگ آئے تو سب ڈر رہے تھے کہ خدا کو معلوم کہ ہم پر کیا بیتے گی. اللہ نے کرم کیا اور ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے. یہ کلام الہی کی برکت تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا تھا. ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا. میں نے اس سے پہلے ایسے کئی واقعات پڑھے اور سنے ہیں، مگر سائنس کی طالبہ ہونے کے ناطے ان پر یقین کبھی نہیں کیا تھا. مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی گنجائش بھی نہیں رہی. مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا کہ معمولی مفادات کی خاطر لوگ جانے لینے کے لیے در پہ کیوں آ جاتے ہیں اور ایسے علوم کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں جو شیطانی عمل ہے اور بنی نوع انسان کے لیے شدید خطرات کا باعث ہیں. اللہ ہم سب کو اس عمل کرنے سے بچائے. آمین. تمام سننے والوں کو ہمارا سلام. اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کا کرم ہے کہ بارش تھوڑی سی تھم گئی ہے اور ہمارے شہر کراچی میں اپنے ٹریفک رواں دواں ہے. لوگوں کی زندگیاں تھوڑی سی مشکل سے کم ہو گئی ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے وجوہات بتائی تھی کچھ، جس کی وجہ سے ہم نے بیسٹ آف ممتاز عالم کر کے اپنے اس ٹیم کو جاری رکھا. بڑے اچھے کمنٹس آئے کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ خواہشات تھیں کہ ہم جو ہے وہ بیسٹ آف ممتاز عالم کریں، اور خاص طور پر ہمارے دوست عامر نے بہت زیادہ ضد کی تھی. بہرحال اس کے بہت اچھے جو ہے نا فیڈ بیک آئے ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن ٹچ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے ای میلز اور واقعات، سچے واقعات بذریعہ ای میلز اور واٹس ایپ ہم کو بھیجتے رہیں. ہم ٹیپ کی صورت میں اور ای میل کی صورت میں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. چلتے ہیں اپنے دوست عامر کی طرف. عامر السلام علیکم. السلام علیکم ممتاز صاحب. وعلیکم السلام علیکم السلام. ایوری ون، اینڈ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کیسے ہو عامر؟ اللہ کا کرم ہے، فرسٹ کلاس، سب خیر خیریت ہے. یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ قحط کا اعلان کر دیا، یعنی پانی بالکل نہیں ہے، ڈراٹ. اچھا. اور پانی کی پابندی ہے، ہوس پائپ وغیرہ کسی پہ بھی، ہر چیز کے اوپر. تو 1920s کے بعد جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈینجر لیول سے بھی نیچے پانی چلے گیا ہے، کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں اس سال. سو بہرحال یہ کہ آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ ول بی فائن ان دا فیوچر. اور یہ کہ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ ہماری بڑی مزیدار رہی. اس کے جو ہیں وہ جو کمنٹس آئے ہیں وہ بڑے اچھے حوصلہ افزا تھے ہمارے لیے. اور یہ کہ کمنٹس آئے تھے ہمارے جو ریگولر لسنر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، شاہ جی، انہوں نے بولا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اگر آپ ممتاز صاحب کا کوئی ٹیپ کریں گے یا ممتاز صاحب جیسے صوفی دادا کے بارے میں کہیں گے تو اس کو جو ہے ممتاز ڈائریز کے نام سے کریں. تو اچھا، ہم نے کہا کہ چلیں، یہ بڑا اچھا نام دیا انہوں نے کہ ممتاز ڈائریز کے نام سے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوں گی یا جو میرے جو پرسنل وہ ہیں جو میں نے ابھی بچا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی جب آئیں گے تو وہ اسی طرح سے ممتاز ڈائریز یا عامر ڈائریز کے نام سے ہی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں کچھ، اس کا مطلب ایک سازش اور تیار کی گئی ہے میرے خلاف. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹینٹ ممتاز صاحب اتنا آ رہا ہے اور اتنا زیادہ ہمارے پاس اپنا وہ جو اللہ کا شکر ہے کہ لوڈ آ گیا ہے کہ اپنی پرسنل جو سٹوریز ہیں وہاں پہ جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اور یہ کہ جو لوگ ہمیں بیچتے ہیں، اب آپ کو پتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر ان کی چیزیں ہم شو کریں، عوام کو سنائیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ اپنے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اپنا کافی حد تک جو ہیں وہ اپنا شو نہیں کر پا رہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی ان دا فیوچر کریں گے، اور جب کریں گے تو پھر وہ اسی نام سے کریں گے. پھر یہ کہ نام مجھے بڑا پسند آیا، کیچنگ نام ہے. انشاءاللہ عامر، اصل میں پرائرٹی بھی ان کی ہونی چاہیے نا. دیکھیں جو لوگ ہمارے لائن میں کیو میں لگے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ای میلز ہیں، کافی ٹیپ جو ہیں وہ ہیں، تو ہماری پاس پرائرٹی ان کی ہے. اچھا عامر، آپ نے کمنٹس کی بات کی، شاہ جی کی جو سجیشن ہے وہ مجھے ہی پسند آئی. انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. اور
ایک کمنٹ سے ہمارے بہت بہت ریگولر لسنر ہیں، اور ان کی مطلب خوبی ہے کہ وہ تعریف اور تنقید دونوں میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. صحیح ہے. ہز نیم از مصور. اچھا. تو مصور صاحب اگر آپ سن رہے ہوں تو ہمارا سلام بھی آپ کو، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ جو ہے نا وہ تنقید بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں بہت، اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. انہوں نے ایک چیز نوٹ کی پچھلے ہماری جو بیسٹ آف ممتاز آئی تھی، کہ وہ ہماری اسٹوریز کے بیچ میں کوئی تھوڑا سا پاز نہیں تھا. تو وہ ہمارے ماڈریٹر انس بھائی سے کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، یا مطلب وہ نہیں کر سکے. اور میں نے یہ چیز خود بھی نوٹ کی نا کہ ہر اسٹوری کے بیچ میں تھوڑا سا پاز ہونا چاہیے تھا، پھر تھوڑا سا میوزک ہوتا، یا مطلب کوئی یا 1 اور 2 کر کے کر دیتے، 1 اور نمبر 2 1 کرتے، نمبر وقفہ 2. دے دیتے، یا پھر اس کے مطلب اسٹوریز کے ٹائٹل دے دیتے. تو وہ بالکل صحیح انہوں نے نوٹ کیا، اور تھینک یو ویری مچ. اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک اسٹوری کا لاسٹ سینٹینس جو ہے نا وہ اگلی والی اسٹوری کا پہلی سینٹینس سے ملا ہوا ہے، ملا ہوا. بالکل بھی پاز نہیں دیا. تو وہ انہوں نے صحیح چیز نوٹ کی، میں نے بھی نوٹ کی تھی. اور مصور صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمائش کی ہے کہ اس اسٹوری کی، عامر یار وہ ایک میں نے اسٹریم پہ نہیں سنائی تھی، وہ کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں پھر وہ ایک جنی آ گئی تھی لڑکی بن کے، خاتون. تو وہ دوبارہ ریپیٹ بھی پھر ہوئی فرمائش کے اوپر اسی پروگرام میں. وہ اس کا یہ کریں گے ممتاز صاحب کہ وہ اصل میں دیکھیں وہ آپ نے سنائی، پھر وہ اس کا حوالہ دوبارہ سے اپنا ایک اور شو کے اندر دیا، پھر آپ نے وہاں پہ جا کے آپ نے سنائی. تو یہ کہ سنائیں گے، لیکن یہ کہ تھوڑا ٹائم ہو جائے، ٹائم ہونے کے بعد پھر دوبارہ سنانے میں مزہ آتا ہے. میں وہی مصور صاحب کو بتا رہا ہوں کہ یار وہ ریپیٹ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کر لیں گے. آپ کی فرمائش ہماری سر آنکھوں پر. تو تھینک یو ویری مچ فار یور فیڈ بیکنگ جو ہے نا وہ آپ کرتے رہتے ہیں. ہم نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جب ذرا تھوڑا سا آپ کو پھر دوبارہ سننے میں مزہ آئے گا، اور یہ کہ پھر وہ تھوڑا سا ہورر کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا. ایگزیکٹلی. عامر تمہارے پاس اتنی ای میلز پڑی ہوئی ہیں یار، پڑھو نا اس میں سے کوئی ای میل ایک اچھی سی نکال کے. نہیں، ای میلز تو آتی ہیں ممتاز صاحب، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ای میلز آتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر سے جو سلیکشن ہوتی ہے نا، جو چیز ہوتی ہے، جو واؤ فیکٹر ہوتا ہے نا، جو ایک دم سے جو دکھتی ہے، ہاں یہ والا، یا دکھتی رکھ کے ایک دم سے ہاتھ رکھنا کہ بندہ سن رہا ہے، اچھا یہ تھا، اچھا یہ تھا، پھر ایک دم سے ابے یہ کیا ہوا، وہ والی سلیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ سلیکٹ کریں اور اس کو جو ہے اپنا عوام کے سامنے لے کے آئیں. تو میں آپ کو ایک سناتا ہوں ای میل. اچھا، یہ ای میل ایسی ہے کہ ممتاز صاحب آپ جو ہے نا ایسے بیٹھے رہیں گے، آپ کہیں گے ابے یار یہ تو نارمل چل رہا ہے، پھر جو ایک دم سے جب اینڈ ہوگا نا تو آپ بولیں گے ارے ہاں، ارے یہ کیا ہوا ہے. وہ اصل میں کانٹینٹ وہ آپ کا ہے، وہ کانٹینٹ آپ کا ہے، اس کے اوپر آپ نے کیا نام ہے اپنا جو وہ دینا ہے. چلو سناؤ، پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھیں آپ پلیز، چلے میں آپ کو پڑھیں پلیز. چلے ایک منٹ ٹھہریے گا. یہ جو ای میل ہے یہ عبد الوہاب صاحب نے بھیجی ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا 2019 کے اندر. اورنگی ٹاؤن کی گلیاں سب کو پتہ ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں، بہت زیادہ چوڑی گلیاں نہیں ہیں، اور یہ کہ یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہی بلانگس ٹو اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. تو وہاں پہ کوئی اتنے بڑے بڑے گھر نہیں تھے. وہاں پہ ان کی جو گلی تھی وہ آگے جا کے بند ہو رہی تھی، اور اس میں سے صرف ایک چھوٹی سی پتلی سی 3 سے 4 فٹ کی گلی، جس میں سے ایک بندہ یا ایک دوسرا بندہ سامنے سے آنے والا وہ آ جا کے گزر سکے، نالی کے ساتھ تھی. تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ینگ، ظاہر سی بات ہے ابھی بھی ینگ ہے، 2019 کی بات کر رہے ہیں کہ ینگ تھے تو یہ ینگ ہی ہوں گے ابھی بھی، 2-3 سال میں تو یہ بوڑھے نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ ینگ تھے، یعنی کہ یہ اس فیز میں ہوں گے جو ٹین ایجر والا فیز ہوگا. تو یہ لڑکے باہر جیسے بیٹھتے ہیں نارمل اس طرح سے بیٹھنا شروع ہو گئے. تو اب میں جاؤں گا اپنا یہ ان کی جو ہے نا پراپر طریقے سے ریڈ کرتا ہوں کہ السلام علیکم ممتاز صاحب، السلام علیکم عامر، میرا نام عبد الوہاب ہے، میں اورنگی ٹاؤن سے آپ کو میل کر رہا ہوں. یہ واقعہ ہے 2019 کا. ہم تمام لوگ یعنی جو محلے کے لڑکے تھے، ہم لوگ اپنی گلی میں رات میں بیٹھ کے کارڈز کھیلتے تھے. تو یہ ہمارا ڈیلی کا روٹین تھا. کبھی کسی ایک کے گھر سے چائے،
یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی تھی, کبھی کسی دوسرے گھر سے آ جاتی تھی اور کبھی کسی تیسرے گھر سے. آگے کی ہماری گلی بند تھی اور دوسری طرف سے جو ہے انٹرنس تھی. بیچ میں ہماری گلی کے تقریباً 20 فٹ کا فاصلہ ہوگا, یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر تک. ایک رات ہم لوگ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے کارڈز کھیل رہے تھے کہ ہم کو ایک بلی نظر آئی. ہم 6 دوست تھے. وہ بلی ان یوزول تھی کیونکہ وہ بلی بیسیکلی پرشین بلی ٹائپ کی تھی, اور پرشین بلی جو ہے نارملی جن لوگوں کے یہاں ہوتی ہے وہ نظروں میں آ جاتی ہے. تو بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بلی ہماری نظر میں آ گئی, اور بلی نظر میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بلی بیسیکلی لنگڑا کے چل رہی. تو ہمارے ایک دوست نے دیکھا اور اس نے کہا ابھی یہ کیا ہے. تو اس پہ ہم سب دوستوں کی نظر پڑی تو بلی ہمیں بڑی پیاری لگی. وہ بلی چلتے ہوئے اس گلی میں چلے گئی جہاں پہ گلی کا اینڈ ہو رہا تھا, اور وہ پتلی سی گلی تھی. اب یہاں سے اصل اسٹوری شروع ہوتی ہے کہ جب وہ بلی اس گلی کے اندر انٹر ہوئی تو اس کے 5 سے 10 سیکنڈ کے بعد وہاں سے رات میں 3 بجے کا ٹائم ایک خاتون نکلی جنہوں نے عبایا اور برقع پہنا ہوا تھا, مگر وہ خاتون بھی لنگڑا رہی تھی, جس کو دیکھ کے ہم سب ایک دم سے سست ہوئے اور ہم بھاگے. کیونکہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ بلی لنگڑا کے اندر گئی گلی میں اور اس کے بعد جب خاتون نکل کے آئی تو ہم کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوق ہو. اس کے بعد بھی کئی ایسے لوگ جو تہجد یا فجر کی نماز کے درمیان اٹھتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں, انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ان کو اس طرح کی ایک خاتون اور اس طرح کی بلی وہاں پہ نظر آتی ہے. اسٹرینج ممتاز صاحب, اسٹرینج. ہاں اب واقعی انٹرسٹنگ ہے. اسٹرینج اس پہ تھوڑی سی اب دیکھو, کی بڑی بروکن اردو تھی تو وہ میں نے اس کو ریکمپوز کوئی کرا. بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, وہ تو لوگ لکھنے میں بھی غلطی کر دیتے ہیں. یا بات یہ ہے عامر, دیکھو یہ مخلوق تو ہوتی ہے, اور خاص طور پر یہ مخلوق جو 2-3 جانوروں کا روپ دھارتی ہے نا, ان میں سے ایک بلی ہے. بلی ہے. یعنی کہ آپ نے اتنے واقعات سنے ہوں گے دوسرے جانوروں کے روپ دھارنے میں, تو سب سے زیادہ واقعات جو آپ نے سنے ہوں گے وہ بلی کا روپ دھارنے میں سنے ہوں گے. جی ہاں, سب سے زیادہ, یا بکری کا یا بلی یا کا, سانپ یا بکری. ہاں سب سے زیادہ بلی کا میں نے سنا ہے. میں نے تو سب سے زیادہ بلی کا سنا ہے. اب یہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھائی بلی بھی لنگڑی ہو, کوئی وہاں پر اس کو چوٹ لگ گئی ہو پیر میں, اور وہ جو خاتون ہیں ان کے بھی پیر میں کوئی موچ آئی ہو یا لنگڑی ہو یا کوئی پیر میں چوٹ لگ گئی ہو. لیکن سب سے جو نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ رات کے 3 بجے کوئی عورت جو ہے نا لنگڑاتی ہوئی اورنگی ٹاؤن کی گلی میں وہ کیوں نکلے گی؟ کیونکہ چلو 3 بجے اصل میں فجر کا ٹائم بھی نہیں ہے, اور فجر کے ٹائم میں مرد باہر نکلتے ہیں مسجد جانے کے لیے, وہ تو ایک یوزول سی بات ہے, نارمل بات ہے. عورت تو نہیں نکلتی نا فجر کے ٹائم پہ, عورت نہیں نکلتی. تو اس میں یہ شک پڑ سکتا ہے کہ بھائی واقعی یہ کوئی مخلوق ہے جو پہلے بلی کی شکل میں ان کو نظر آئی, اور وہ ان بچوں کو یا تو بتانا چاہ رہی ہوگی کہ یہاں سے اٹھ جاؤ, یہ ٹین ایجر تھے, پتہ نہیں کیا سگریٹ پی رہے ہوں, کچھ کر رہے ہوں, کیونکہ یہ آگ سے جو ہے نا بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں نا. آگ اگر ہو نا تو کہیں بھی کوئی سگریٹ بھی ہو نا, اگر آگ ہوتی ہے نا اس میں, لائٹر جلایا کسی نے, ماچس جلائی یا سگریٹ پی رہے, آگ ہوتی ہے. تو یہ پھر وہاں سے اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان کو آگ نظر آئے. تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی ہو, ڈیفینیٹلی اس میں ہے پوائنٹ تو ہے. کیونکہ دیکھیں ممتاز صاحب, آپ بھی اور میں بھی تقریباً اپنی لائف میں 2-3 دفعہ, بہت زیادہ میں اس ایریے میں نہیں گیا. ٹو بی آنیسٹ میں بتاؤں کہ میں کراچی میں تقریباً 20-22 سال رہا ہوں, اور میرا ایف بی ایریا میں جانا نہیں ہوا جیسے, کیونکہ میرا کوئی تھا نہیں وہاں پہ. دوسرا یہ کہ میرا کورنگی میں کبھی جانا نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ کوئی تھا نہیں میرا. تو اورنگی ٹاؤن میں میرا 1-2 دفعہ جانا ہوا ہے, کیونکہ میری جو میں آپ کو پتہ ہے جہاں میں جاب کرتا تھا پی میڈی, وہاں کے کافی لوگ وہاں پہ جاب کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے آنا جانا رہا ہے. تو وہ ایریا ویسے ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے وہ. اب تو خیر کچی نہیں ہے, اب اس کو کچی نہیں رہی, ہاں پکی آبادی ہے وہ. لیکن یہ کہ میجورٹی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گلیاں جو ہیں وہ بڑی تاریک رہتی ہیں رات میں, اور ان کی ہسٹری بھی رہی ہے بہت زیادہ نا.
قتل و غارت گری کی وہاں پہ، اور اس طرح کی، اور ریپ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ ایسا کچھ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی میں بھی واقعی میں جنون مخلوق ہو جن کا ان کا بیٹھنا نہ پسند ہو، جنہوں نے ان کو میں بولا بھی ہو کہ اٹھو اور کلٹی ہو جاؤ، یہاں سے نکل لو، یہاں سے میں اس بھی ٹائم پہ کیا کر رہے ہو. تو یہ اب جو وہ رات میں بیٹھنے والے آپ ہوتے نے ہیں نا. جو آپ نے جو عامر بتایا نا تھوڑا سا وہ اورنگی ٹاؤن کا، تو ہوں، میرا جانا ہوا ہے کافی دفعہ ادھر. ہوں، اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے اور آپ خود اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے پانی اور پہاڑ کے قریب رہتی ہے، رہتی ہے ان دونوں بالکل. چیزوں پہ رہتی ہے. ہوں، اچھا، اگر آپ اورنگی ٹاؤن کا جائزہ لینا تھوڑا سا جغرافیہ، تو ہوں. اس کے ایک طرف تو وہ پہاڑ گنج ہے جو ہاں کراچی میں چھوٹے سے پہاڑ ہیں نا، ہاں وہ اس ہاں کے ہاں پیچھے ہی ہیں جہاں پر بالکل. جاویدان سیمنٹ اور یہ بنی ہوئی تھی، اور پھر کٹی پہاڑی کا راستہ بھی جاتا ہے وہ بنارس کے پیچھے سے ہو کے نا. ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہاں پر وہ سمندر شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک طرف سے ہوں. لگ اورنگی سے لگ جاتا ہے، دوسری طرف بلوچستان کا حصہ لگتا ہے اس کا. تو میں بھی ایسا ہوتا ہوں بالکل. ہمارے لیے کہ انٹرسٹنگ تھی، مجھے ذرا ہاں تھوڑا اسپارک اچھی. لگا تھا تو میں نے کہا کہ چلے، میں نے کہا چلے وہ آپ. تو جو ای میلز میں سے میں نے ہم نے تو آپ کو پتا ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے نا کہ جتنی بھی ای میلز ہیں ان میں سے تو جو آپ اچھی کو لگ. پسند آ جائے وہ آپ پڑھ دیں. ہوں. اور میں اصل میں زیادہ تر وہ چوز کرتا ہوں جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ممتاز صاحب کی نریشن میں ہوں. ہماری ای میل پڑھوائیں، تو وہ آپ ہوں. بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ بالکل اچھا بالکل. ان کی بھی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور میں نے تو ایک ای میل سلیکٹ کرنی ہے، 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے وہ تو. بالکل. اچھا ممتاز صاحب، ایک اور اپنا جسے کہتے ہیں کہ کمنٹس اپنا مسلسل مجھے آ رہا ہے، جو میں نے کہا کہ وہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں آج کے دن، کہ ایک نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، شاید آئی تھنک شاہد صاحب ہیں، کون ہے، آئی ایم ریئلی سوری اگر میں آپ کا نام غلط لے رہا ہوں، یا کوئی اور صاحب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں کولیب کریں کولیب کریں کولیب کریں. تو ہم لوگوں کی آپس میں بھی، آپ کو پتہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جسٹ لیٹ اس گرو اے لٹل بٹ. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت جلدی وہ مائل سٹونز کور کر لی ہیں جو کہ کسی چینل کو کرنے کے لیے سال لگ جاتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ایکسپینڈ ہونے دیں کہ کم از کم ہم اس پہ آ جائیں کہ ہم جب کسی کو کولیب کے لیے بولیں تو اگلا بولے کہ نہیں یار ان کے فالوورز ہیں، اور یہ لوگ کانٹینٹس ہم ریگولر دے رہے ہیں، تو ان کے فالوورز ہیں، یہ کانٹینٹ بھی دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کرنے میں مزہ آئے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا فیوچر ڈیفینیٹلی ہر کوئی کولیب پہ جاتا ہے تو ہم بھی کولیب پہ جائیں گے، ہاں اور انشاءاللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ابھی نہیں، فی الحال ابھی جو ہے ہم کو فوکس کرنا ہے اپنے کانٹینٹ پہ جو آپ لوگوں کو پسند ہے، اور جس پہ آپ لوگ جو ہے ہم لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اچھا ممتاز صاحب، ایریا آف دا کراچی، ہل پارک. اچھا، ہاں جی. آپ خوب کراچی کے جو ہے نا مجھے پٹوائیں گے آپ کراچی میں کسی دن، نہیں لوگ نہیں نکلیں گے تو. نہیں، یہ تو یار صحیح جسے ہونٹڈ ہورر ہے نا ایریا یہ والا، تو وانٹیڈ کیونکہ ہو میں رہا تو ہے. رہا ہوں وہاں پہ، اس جس ہاں میں تو میں اب تو اصل رات میں میں آپ پڑوں. کراچی میں ہے نہیں نا. آپ ہاں. کراچی سے جب ملک سے دور چلا جاتا ہے، دیش سے دور چلا جاتا ہے بندہ، تو پھر اس کو ایک ایک چیز، ایک ایک کھانا، ایک ایک گلی ہوں. اور ایک ایک بات جو ہے نا بہت یاد آتی ہے. تو یہ آپ کی جو ادائیں ہیں نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ پاکستان کو اور خاص طور پر کراچی شہر کو نا مس کرتے ہیں. اور میں ڈیفینیٹلی. کیونکہ باہر بہت رہا ہوں اور باہر رہنے والوں کے ساتھ بھی انٹریکشن اور بات چیت رہتی ہے، تو وہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ ان کی جب وہ بات کرتے ہیں نا اپنے ملک کے بارے میں، کراچی کے بارے میں، اپنے دوستوں اور یاروں کے بارے میں اور کھانوں کے بارے میں خاص طور پر، لٹرلی ان کی آنکھوں میں جتنا ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور وہ اس مزیدار کو بات میں آپ کو ممتاز صاحب یہ بتاؤں کہ میں تو رہا بھی اس طارق روڈ کے اس ایریے میں ہوں کہ جب جی پورا کراچی سنسان ہوتا تھا اس زمانے میں طارق روڈ بزی ہوتا تھا. تو جو بالکل ایسے ہی آج پورا کراچی بزی ہے، ہم نے تو اس زمانے میں جو ہے اپنے ایریا کو بزی دیکھا تھا. تو تھوڑا سا ہے، ظاہر سی بات ہے، اپنا یہ نوسٹیلجیا تو ہوتا ہے یہ، لیکن یہ کہ تو آپ لوگوں کی صورت میں ہمیں ہماری وہ کمی پوری ہو جاتی ہے جب آپ باتیں کرتے ہیں. اصل میں عامر پھر وہی بات ابھی اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی، اور آپ نے ہل پارک، ہل کا نام لے دیا. میں نے اردو میں پہاڑ کا، آپ نے ہل کہہ دیا. وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہاڑی ہوگی، اور ہل تو وہ بنا ہی ہوا ہے، ہل پہ بنا ہوا ہے پارک جو ہے، اس لیے اس کا نام ہل پارک ہے. اور ہل پارک کا اب آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو میں بتا دوں، ہل پارک کا ایک پورشن جو ہے نا، ایک پورشن بالکل ہانٹڈ ہے. اچھا وہ کون سا ہے؟
وہ یہ والا پورشن ہے کہ آپ نے جیسے آپ دیکھیں اس کی دو طرف سے انٹرنس ہے ہل پارک جی کی، آپ کو پتا ہے دو طرف سے انٹرنس ہے. اب جی میں بہت عرصے سے نہیں گیا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ ایک روڈ بند کر دی ہو. تو اس کی دو طرف سے انٹرنس تھی. ایک تو شہید ملت والی روڈ سے تھی نا جی ہاں جی پیچھے سے مین انٹرنس، اس کی ہوں ایک پیچھے سے بھی تھی. ایک پیچھے سے تو وہ ہل پارک کی جو جب آپ چڑھ کے جاتے ہیں ہل پارک میں، تو لیفٹ ہینڈ پہ جب مین انٹرنس سے آپ چڑھ کے جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پہ معراج پارک بنایا تھا معراج احمد خان نے. جی اس کے اندر بچوں کے جھولے اور یہ رائڈ وائڈ لگی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اب وہ چھوٹا سا پونڈ بنایا ہوا تھا، اس میں فش وغیرہ تھیں، اور وہ چھوٹا سا فاؤنٹین تھا. اس کے بعد ایسے وہ پارک سا بنا ہوا تھا، گارڈن بنے ہوئے، درخت لگے ہوئے تھے. جب آپ اس درخت کے آخر میں جاتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی میرے خیال ہے جھیل ٹائپ کی بھی بنائی ہوئی تھی بیچ میں انہوں نے. پھر اس کے بعد نیچے پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے، پہاڑی نظر آتی ہے، اور پہاڑی کے نیچے بنے ہوئے پیچھے وہ گھر نظر آتے ہیں. اور بڑے ایک بڑے میرے گھر خیال سے اور ایک اسکول بھی ہے اس کے نیچے، جو اسکول کی بلڈنگ میں نظر آتی ہے. اور وہ بڑے بڑے بینگلوز نظر آتے ہیں پرانے بنے ہوئے. وہ جو پہاڑی کے ساتھ نیچے راستہ جا رہا ہے نا، اور جس پہ بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور جنگل ٹائپ کا ایک چھوٹا سا اسمال جنگل سا نظر آتا ہے. ایک تو وہ پورشن ان کا بالکل ہانٹیڈ ہے. یعنی کہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا، آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں، پارکس میں لوگ جو ہے نا شام کو بھی جاتے ہیں، دوپہر میں بھی. جتنے بھی پارکس ہوتے ہیں دنیا میں، اس میں لوگ دوپہر میں بھی جاتے ہیں، ارلی مارننگ واک کرنے بھی جاتے ہیں، جاگنگ کرنے جاتے ہیں، واک کرنے جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. لیکن ہل پارک وہ واحد پارک ہے میں نے دیکھا ہے جو 1% لوگ جو ہے نا اس کو وزٹ کرتے ہیں ڈے ٹائم میں، اور 99% وزٹ کرتے ہیں نائٹ میں. آپ ہمیشہ سے ہم ہمیشہ گئے تو نائٹ میں گئے. نائٹ سے مراد مغرب کے بعد، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اس طرح سے. اور ہم جتنی دفعہ بھی گئے وہاں پر نائٹ میں گئے. اور جو میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں نا، وہاں پر پھر آگے جا کے انہوں نے بینچز لگائی ہوئی تھی، اور پیچھے بینچ کے مطلب پیچھے پوری جو ہے نا بس وہ پھر جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹی سی فینس کر کے انہوں نے، اور وہ بھی ہیج لگی ہوئی تھی. وہ جو پودے کی ہیج نہیں لگاتے ہیں، گرین ہیج، وہ لگی ہوئی تھی. اس کے پیچھے وہ پہاڑی تھی. تو اکثر جو ہے نا وہ یہ ہوتا تھا، اب مایوب سا بھی لگتا ہے یہاں پر اس قسم کی بات کرنا. یہ جو نیولی کپل ہوتے ہیں نا، یا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا چکر ہوتا ہے نا، یہ جا کے وہاں پر وہ ان کی ڈیٹنگ پوائنٹ تھا. تو ایک دفعہ وہاں پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا بے ہوش پائے گئے تھے. اچھا، ہل پارک کا یہ واقعہ ہے. پرنٹ میڈیا میں یہ ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا اس وقت نہیں تھا. اس کے بعد وہ پارک جو ہے نا 1 ہفتے تک بند رہا. آفیشلی وہ ہل پارک جو ہے نا 1 ہفتے تک بند رہا. وہ بینچ پڑی ہوئی تھی، اور اس پہ وہ لڑکا اور لڑکی بے ہوش پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد وہاں کے انتظامیہ نے، چوکیدار نے، وہ جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پرانا واقعہ ہے. میں خود بھی کچھ 2 مہینے 3 مہینے پیچھے سے میں رہا تھا. یہ کیفے ڈی خان کے پیچھے ہمارا ایک فلیٹ تھا. جب ہم لوگ نئے نئے انٹیریئر سے شفٹ ہوئے تھے نا، تو ہمارے کزن تھے، تو وہ ہم کو اس فلیٹ میں لے کے آ گیا تھا. شناختی کارڈ کا آفس اور کیفے ڈی خان کے بالکل پیچھے والی بلڈنگ تھی، 3 اسٹوری، اس میں اوپر والا فلیٹ تھا. تو ہم روز رات کو جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے ایسی سیر کرنے، کبھی جھیل پارک، کبھی ہل پارک، کبھی جھیل پارک، کبھی ہل پارک. تو اس کے بعد پھر یہ رپورٹ ہوا، یہ واقعہ. تو وہ تو اچھا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ یہی تھی. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی خدا نخواستہ وہ ان لڑکا لڑکی ہے کوئی ایسا چکر تھا جس کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے. انہوں نے کوئی ایسی انہوں نے کوئی ایب نارمل چیز دیکھی وہاں پر، اور اتنا قریب آ گئی وہ اس کے کہ وہ فینٹ ہو کے دونوں جو ہے نا بے ہوش ہو کے گر گئے. تو وہ پھر اس کے بعد لے گئے ان کو ہاسپٹل، یا جو بھی فرسٹ ایڈ دی ہوگی، کیونکہ اور بھی لوگ تھے وہاں پر دوسری جگہ. پھر وہ چوکیدار جو آئے ہوں گے واٹ ایور اٹ از، تو وہ ہانٹیڈ ہے. وہ میرا ایک دوست ممتاز صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں آپ کو پتا ہے نا کہ جب یعنی کہ جب میں خود بھی جاتا ہوں کراچی تو اسی طرح سے ہوتا ہے، پوری رات ہمارے پاس ہوتی ہے، دن گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ ایسے ہی تھے، ان کی شاید میرے خیال سے شاید ویکینڈ تھا، کچھ ایسا کچھ چکر تھا. تو انہوں نے جو ہے رات میں 3 بجے، یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کوئی کسی بھی قسم کا، آپ کو پتہ چلو ہی، اور 3 بجے جو ہے چائے وائے پینے کے بعد کہیں پہ یہ
آئی تھنک میرے خیال سے خدرات کالونی بیٹھے ہوئے تھے. خدرات کالونی میں چائے پینے کے بعد انہوں نے کہا چلو ہل پارک چلتے ہیں. تو یہ لوگ ہل پارک پہنچ گئے. تو بتا رہے کہہ رہے کہ اس وقت 2 سے 3 4 گاڑیاں تھیں, اور کہہ رہے کہ جب یہ اوپر گئے تو کہہ رہے کہ وہ گاڑیاں بھی ایسی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, یعنی بالکل خالی, اپنا کوئی ایسا نہیں ہے. نہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ ہمارے جہاز بھی ملتے ہیں نا, وہ سگریٹیں کھینچے رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی نہیں تھا کوئی ایسا, بالکل خالی گاڑی تھی. تو یہ بتا رہے کہہ رہے کہ دوست نے ایسی, جو ایک دوست تھا وہ اس چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا, تو اس نے ایسی باہر نکل کے اس کے ایک دوست نے اس کو بولا کہ لگے یار وہ اپنا یہاں پہ معاملات ہیں, یہاں پہ یار یہاں سے چلتے ہیں, ہوتے ہیں نا ہر گروپ میں ایک ہوتا ہے. اس نے بولا کہ یار یہاں سے نکلتے ہیں, یار یہاں صحیح نہیں ہے یار, یہ میں نے بہت سنا ہے لوگوں سے, اور یہاں پہ تو وہ دوسرے جو ایک دوست تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ میری طرح سے تھا, وہ ترم خان بن رہے تھے. ہاں, کہہ رہے تھے ابے کچھ نہیں ہوتا, میں ابھی. اس نے پتا کیا کرا, اس نے باہر نکل کے جو ہے نا زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ کوئی بھوت ہے آ جائے, دیکھ لوں گا, کوئی بھوت ہے تو آ جائے, کوئی یہاں پہ ہے, بہت سنا ہے تم لوگوں کے بارے میں یہاں پہ, یہ وہ یہ کر کے جسٹ لائک اے چیلنج, جیسے ہوتا ہے نا پاگل بننے کی باتیں, ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ کر کے یہ آ کے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے. گاڑی میں آ کے بیٹھ کے انہوں نے سگریٹیں پینا شروع کر دی, اور آپس میں تفریح کرنا شروع کر دی, باتیں کر رہے, یعنی جسٹ لائک ریلیکس کر رہے. ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہیں سے اٹھیں گے پھر گھر چلے جائیں گے, دوست چھوڑتا ہوا سب کو گاڑی میں, گھر چلے جائیں. ممتاز صاحب ڈرائیور نے نوٹ کرا کہ 3 کتے آئے ہیں اور وہ گاڑی کے آگے آ کے بیٹھ گئے. جو دیوار ہوتی ہے نا جس کے نیچے پہاڑی ہے, ادھر آ کے بیٹھ گئے. ان تینوں کتوں کا کلر کالا تھا, جیٹ بلیک. اور کتے کالے رنگ میں, ممتاز صاحب کتے کالے رنگ میں جنگلی آپ نے نوٹ کرا نہیں ہوتے, بہت ہوتے ہی نہیں ہے, میں نے نہیں دیکھے آج تک کالے کلر کے اندر کتے. وہ کالے رنگ کے کتے آئے, وہ آگے آ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو ہوں گے یار جنگ, کیونکہ یہ ایریا ایسا ہل پارک کا, تو یہاں پہ ایسی باتیں بھرتے رہتے ہوں گے. 10-15 منٹ بعد انہوں نے دیکھا 7 کتے ممتاز صاحب گاڑی کے آس پاس بیٹھے ہوئے چاروں طرف, اور ان کو دیکھ رہے, نہ بھونک رہے نہ کچھ کر رہے ہیں, صرف بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو, اور مزے سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے. پھر جو وہ جو ڈرائیور اور وہ جو دوسرا لڑکا تھا نا, جس کی جو ڈر رہا تھا, جو کہہ رہا تھا, اس کی جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہونا شروع. پھر انہوں نے جب دیکھا نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا استاد یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس میں بھی وہ دوست جو ہے وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے, کہتے ہیں باہر نکل کے پتھر مارتے, کہہ رہے اس کو پکڑ کے اس کو جو ہے نا پیچھے سے گدی سے اسے کالر سے بٹھایا. انہوں نے بولا کہ خاموشی سے بیٹھ یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے 3:30 کا ٹائم تھا, انہوں نے خاموشی سے گاڑی ریورس کری, اور آیت الکرسی اور کل پڑھتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں وہاں سے نکلتے, شہید ملت کی جو وہ ایگزٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں سے یہ نکل گئے. 7 کتے بتا رہے تھے کالے کلر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کے ارد گرد, اور سب کالے تھے. تو کسی کو چیلنج کریں گے تو وہ رات میں 3:30 بجے ہل پارک کے اندر جا کے آپ کر رہے ہیں. چیلنج تو کرنا ہی نہیں ہے نا عامر, میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا, جو میرے آفس میں جو ایک دفعہ میں نے ذکر بتایا تھا, اس کو میں نے چیلنج کر دیا تھا نا. میرا 2-3 دفعہ اٹھ کے گیا, دروازہ چوں بن رہا ہے, بند ہو رہا ہے, میں نے لیا جو کچھ ہے جو کوئی یہ سامنے آ جاؤ, کہتے بول تو دیا, لیکن اس کے بعد جو میری حالت خراب ہوئی. نہیں ممتاز, تو ہاں نہیں, چیلنج نہیں کرنا چاہیے ان کی طاقت کا کو پتہ نہیں ہے. میں ابھی آسٹریلیا میں گیا تھا ایک جگہ پہ, تو میں نے ایک گھر کی, آپ ذکر کر رہے تھے نا ممتاز صاحب, کیا وہ کہاں ہے پکچر؟ یار میں نے سینڈ تو کی تھی. اچھا انس, یہ تھوڑا سا برائٹ ہو سکتا ہے, اپنا پولوراइड میں جا سکتا ہے. ویسے سمجھ تو آ رہا ہے مجھ کو, دکھائی تو دے رہے ہیں. ہاں تھوڑا وائٹ, ہاں تھوڑا. ارے ممتاز صاحب یہ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنا, ارے بھیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ابینڈنڈ ہاؤس ہے, کوئی جس میں صدیوں سے کوئی نہیں رہتا, فل سے کہتے ہیں. کیونکہ اوپر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں, اصل میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے انس, بس صحیح ہے, کیونکہ اس میں اتنا نظر نہیں آ رہا یار. اصل میں بات یہ تھی کہ میں کوئی کسی پروگرام سے تو گیا نہیں تھا, میں ایک جگہ گیا تھا ڈنر کرنے. اچھا ڈنر کرنے گیا نا, تو ویسی باتیں ہو رہی تھی. ابو ظاہر سے جس جگہ بھی جاتا ہوں وہ اس علاقے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سبب کا نام یہ ہے, اور اس کے بعد اللہ والا کرے ایز یوزول
ڈنر کیا تو پھر باہر نکلو سگریٹ کے لیے. بالکل. تو ہم باہر نکل کے روڈ پہ جاتے ہیں جہاں گاڑیاں واڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. تو جیسے ہی وہاں پر میں باہر نکلا تو میری نظر پڑی نا ایسی. تو انہوں نے وہ اس کا ذکر کر رہے تھے, وہ جو جن کے ہم ڈنر کرنے گئے تھے وہ ذکر کر رہے تھے اس گھر کا نا, کیونکہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پراپرٹی لیے اتنے کے لیے. عامر یہ 2500 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے, 2500 گز جو ہمارے جس طریقے سے ہم کرتے. اچھا, اور یہ 500 اسکوائر میٹر میں یہ گھر بنا ہوا, بلڈنگ بنی ہوئی 500 گز کا. صحیح. اور باقی 2000 اسکوائر میٹر ایریا جو ہے نا اس کا باہر مطلب وہ اوپن تھا, اور اس کے بعد وہ فینسنگ جو ہے نا گرل لگی ہوئی تھی, گرل کا دروازہ تھا. اور آپ کو پتہ ہی یورپ میں اور آسٹریلیا وغیرہ میں گرل وہ 4 فٹ کی لگاتے ہیں, مطلب سیکیورٹی والی نہیں ہوتی وہ ویسی, بس جسٹ ٹو پریونٹ ٹریس پاسنگ. بس ہاں, تو وہ اچھا اس میں پورا اس کا جو ہے لان بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے درخت تھے. تو ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی, وہ جو ان کی میونسپل کمیٹی کی ہوتی ہے نا, اوپر چڑھ کے درخت کاٹنے والی نا, وہ کھڑی ہوئی تھی. تو اس پہ بات کر رہے تھے وہ برابر میں کہ یار یہ 3 4 6 درخت تھے, پتہ نہیں 5 درخت تھے بہت پرانے. تو وہ اچھا کسی نے یہ پراپرٹی پرچیز کی ہے, کسی نے سیل کی, کسی نے پرچیز کی ہے. اب جس نے پرچیز کی نا اس نے اس نیت سے پرچیز کی کہ اس کو جو ہے نا وہ ڈیمولش کر کے بلڈنگ کو درخت سب کاٹ کے اس کی لینڈ مطلب یہ ہے کہ نکال لیں گے, اور لینڈ نکال کے اس پہ 6-7 مطلب یونٹ بنا دیں گے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی پرانی بلڈنگ لی, توڑ کے پلاٹ کر لیا, اس کے بعد پھر 5-6 یونٹ بنا کے فرسٹ سنگل اسٹوری ڈبل اسٹوری وہ سیل کر دیں گے. اس لحاظ سے اس نے اس کو خریدا, جس نے بھی خریدا. اور جس نے خریدا ظاہر سی بات ہے وہ بلینر ہوگا. 1.2 بلین ڈالر کی تو انہوں نے یہ لی ہے ایک جگہ. تو اس میں تھے 5 درخت, تو اس نے اس کو کٹوانا شروع کیے. جب کٹوا کے 3-4 کٹوا دیا اور جو پودے لگے تھے وہ بھی کٹوا دیا. جب وہ سیکنڈ لاسٹ درخت کاٹنے لگا نا تو ان کے ساتھ جو ہے نا حرکات شروع ہوئی. اچھا. اب وہ جو کھڑی ہوئی تھی نا, وہ جو مشینری رہے تھے اوپر چڑھ کے وہ کاٹتے ہیں, ٹرالی سے بنی ہوتی ہے, تو بندہ کھڑے ہو کے کاٹ, وہ فیل ہو گئی. کبھی وہ ٹرالی گرنے لگی, بندہ جو کاٹ رہا تھا وہ بھی گرنے لگا. کبھی اس کی جو ہے نا وہ آدھی جو چلنے والی ہوتی ہے نا الیکٹرک, وہ مطلب رک گئی, اس کے اندر پھنس گئی. اچھا وہ درخت بہت مطلب پرانے تھے. جب ان کو پتا چلا نا تو وہ میونسپل کمیٹی والے آئے, انہوں نے اس کو لاسٹ ٹری کو کاٹنے سے منع کر دیا. ان کو اسٹے لے لیا, اس نے کورٹ کے تھرو اسٹے لیا انہوں نے, گورنمنٹ نے نا, کہ یہ ہمارا ہسٹوریکل وہ ایک ورثہ ہوتا ہے نا, ہیریٹیج, تو یہ والے درخت جو ہے نا آپ نے کیسے کاٹے, اور یہ درخت اب نہیں کاٹیں گے آپ. اب وہ ایک درخت رہ گیا اس کا. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میرے پاس, میں کسی پروگرام سے تو گیا نہیں تھا, نہ میرے پاس کوئی سرچ لائٹ تھی, نہ میرے پاس کوئی ٹارچ تھی. اور اس بلڈنگ میں, اس بلڈنگ کے نا مطلب وہ بند تھی, اس میں کوئی لائٹ نہیں تھی. تو ہم اتنی دور تھے اس گرل کے کہ موبائل کی لائٹ سے تو ہم کو پتہ ہے کام نہیں چل سکتا نا, موبائل کی لائٹ کتنی دور جائے گی. وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ ہم سے تقریباً 200 میٹر یا 300 میٹر آگے تھی, اور ہم اس کے گرل کے باہر کھڑے ہوئے تھے. اچھا کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی, ہم اس کے اندر جا نہیں سکتے تھے. پولیس یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ گھر بندے تو گھس گئے, 2 سیکنڈ میں پولیس آتی ہے جی. تو وہ تو ہم ایسا غیر قانونی کام تو کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے پہلے ویڈیو بنائی 1-2 منٹ کی, بالکل بلیک. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو تصویریں کھینچتا ہوں, تو میں نے 2-3 تصویریں کھینچی. تو وہ اب ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے اندھیرا, بالکل کیسی تصویر آئے گی. فیلنگ اچھا اس یار فیلنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس فیلنگ کی وجہ سے تو میں گیا برابر میں. حالانکہ وہ جن کے گھر میں ڈنر کو میں گیا تھا وہ منع بھی کر رہے تھے کہ نہیں جائیں, وہ چھوٹا لڑکا ہے. بول رہا آپ ممتاز صاحب بول رہے تھے, آپ جب بول رہے تھے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ جو بول رہے تھے کہ جب درخت دیکھنے کے بعد جب آپ نے اس گھر کے طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اندر سے کوئی دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو, کیا وہ کیا تھا؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ گھر ہے, بلڈنگ ہے, اور یہ لاسٹ مطلب ہاؤس آف دا اسٹریٹ تھا. اور اس کے پیچھے جو ہے نا ایک نالا گزر رہا ہے, وہ ڈرین واٹر جو ہوتا ہے نا, اسٹارم واٹر, یہ پانی, بارشوں کا پانی. اور اس کے مطلب تقریباً 80 فیٹ جو ہے نا وہ وائڈ جو ہے نا وہ گرین بیلٹ یا سائڈ بیلٹ آپ کہہ لیں روڈ پہ, اس کے پیچھے پہ روڈ ہے. تو وہ 80 فیٹ پہ جو ہے نا گھنا جنگل ہوا ہے, گھنا جنگل. اب وہ درختوں کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ بھی کچھ نہیں آ رہی, لائٹ نہیں آ رہی.
اور جب میں اس کی وہ اسٹریٹ لائٹ کا جو پول تھا اس کے جب پیچھے ہو جاؤں تو وہ ظاہر سی بات ہے موبائل میں وہ اسٹریٹ لائٹ اور مطلب یلو کلر کا بلب نظر آئے, پیچھے کچھ بھی نظر نہ آئے, تو میں بنا نہیں سکا. میں سیکنڈ ٹائم جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی ٹارچ لے لوں یا کوئی ایسا کروں کہ کچھ تھوڑی سی لائٹ پڑے اس کے اوپر, تو میں اس کی واضح تصویر لے کے نا پھر شیئر کروں گا آپ سے. اتنی وائبز آ رہی تھی, یقین کرو کہ اس کے اندر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا, اور پیچھے کچھ مطلب اس کی کہنا چاہیے ماحول بھی ایسا تھا کہ وہ بند پڑا ہوا گھر. ہاں اچھا, اب جو ہے نا, اب جس نے یہ گھر لیا تھا اور اس کو یہ سوچا تھا کہ ڈیمولش کر کے ہم نئی یونٹ بنائیں گے, وہ اس میں پاز آ گیا ہے, وہ رک گیا ہے. اس نے بولا بھائی اب یہاں پر بنانا ایسا آسان نہیں ہے, اگر میں بناتا ہوں تو ڈیورنگ کنسٹرکشن یا ڈیورنگ وہ سیل اینڈ پرچیز کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, تو وہ رک گیا ہے. تو اب وہ تقریباً 2-3 مہینے سے کام رکا ہوا ہے, نہ وہ درخت کٹ پا رہا ہے, باقی تو کاٹ دیا جو کاٹ دیا, جو ایک رہ گیا وہ نہیں کٹ پا رہا ہے, اس پہ تو خیر گورنمنٹ کا اسٹے ہے, اور نہ وہ اس کام کو آگے پروسیس کر پا رہا ہے. اب وہ بلڈنگ اپنی جگہ ایک کھڑی ہوئی ہے, اور اس قدر مطلب یہ کہ عجیب ٹائپ کی بلڈنگ ہے یار, عجیب ٹائپ کا گھر ہے کہ میری تو میں سیکنڈ ٹائم اگر وہاں گیا تو میں ضرور تھوڑا بہت جو نا ویڈیو یا تصویریں کھینچ کے لاؤں گا. عجیب ٹائپ کی فیلنگ. شیئر کریے گا اس کو, کمیونٹی میں ڈال دیں ضرور گے انشاءاللہ. ممتاز صاحب, آپ کے پاس جو ای میلیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے کون سا نگینہ نکالا ہے آج؟ ہاں یار, وہ میں تم سے بول رہا تھا نا کہ وہ میں وہی والی دیکھتا ہوں جس میں زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ یار ممتاز صاحب پڑھیں, ممتاز صاحب پڑھیں, تو میں نے ایک نکالی, ذرا آپ سنو, میں جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں, آپ بتانا پھر. چلے میں سنتا ہوں. ممتاز بھائی, عامر بھائی, السلام علیکم. میرا نام محمد ساجد حسین ہے. بنیادی طور پر کمپیوٹر کی فیلڈ سے وابستہ ہوں, لیکن اپنے فیلڈ کے برخلاف ایک فیکٹری میں بطور ایڈمن مینیجر کے فرائض انجام دے رہا ہوں. جہاں تک میری رہائش کا تعلق ہے تو میں گلشن اقبال کا رہائشی ہوں. اس سے زیادہ میں کچھ اور بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کا پروگرام بہت شوق و ذوق سے سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اپنی مثال آپ ہے, اور میری دعا ہے کہ آپ احباب کی محنت اور کاوشیں رنگ لائیں, آمین. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنات کو محسوس کیا یا وہ جنات کے ساتھ رہتے ہیں. مجھے ان کا تو معلوم نہیں, لیکن میں اور میری فیملی ایک بزرگ جن کے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی چھت تلے. یہ کیسے ممکن ہوا, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم سب کی زندگی میں اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں, اور میں بھی کچھ ان دنوں انہی چیزوں کا شکار تھا. آج سے 2 سال پہلے میں کافی معاشی تنگ دستی کا شکار رہا, جس کی وجہ سے روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا. تنخواہ تو ملتی تھی مگر دیر سے, اور کبھی کبھار آدھی ملا کرتی تھی, جس کی وجہ سے اکثر میں پریشان رہتا تھا. میں سوچا کرتا تھا کہ کب یہ حالات ٹھیک ہوں گے. ایک دن میری بیگم نے میرے پاس آئیں اور کہا کہ بچوں کی فیسوں کا کیا کرنا ہے, آخری تاریخ آنے والی ہے. بیگم کی اس بات نے مجھے اور پریشان کر دیا. میں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 مہینوں کی فیس ایک ساتھ ہی ادا کر دیں گے, ابھی میرا ہاتھ بہت تنگ ہے. میں نے بیگم کو یہ بات کہہ تو دی, لیکن دل ہی دل میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگلے مہینے کیا ہوگا. ان تمام خیالات کو لے کر میں اپنے آفس آ گیا اور روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہو گیا. مجھے اسی دن 1:30 پر بیگم نے فون کیا. میں نے ان کا فون اٹینڈ کیا اور انہوں نے شکایتی اور حیرت زدہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا, آپ نے ڈرائنگ روم میں جو صوفہ ہے اس کے کشن کے نیچے 5,000 روپے چھپا کے رکھے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ تنگ ہے. اگر یہ پیسے کسی اور خرچے کے لیے چھپا کر رکھے گئے ہیں تو کیا یہ ذاتی نہیں ہے؟ بچوں کی اسکول کی فیس پہلے ہے. میں نے بھی کچھ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں رکھے, اگر رکھنے ہوتے تو کیا میں صوفے کے کشن کے نیچے رکھتا, اتنا پاگل تو نہیں ہوں. ابھی میں آفس میں ہوں, تم سے اس موضوع پر گھر آ کر بات کروں گا. بیگم نے میری باتوں کو درگزر کرتے ہوئے کہا, میں ابھی جا کر ان پیسوں سے بچوں کی فیس بھرتی ہوں, اور لائن کاٹ دی. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میری عقل نے نفی میں جواب دیا. جب میں گھر آیا تو بیگم سے سوال کیا, تم نے فیس ادا کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں جا سکی, گھر میں کچھ مصروفیات تھیں, کل جاؤں گی. میں نے کہا کہ مجھے بھی وہ تو پیسے دکھاؤ جو بقول تمہارے میں نے کشن کے نیچے چھپا کر رکھے ہیں. بیگم نے کہا, بقول نہیں, یقیناً چھپا کر رکھے ہیں.
آج کل آپ پریشان رہتے ہیں, آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا. پھر انہوں نے مجھے 500 کے کڑک کڑک نوٹ دکھائے جو کہ نئے نوٹوں کی خوشبو سے لبریز تھے, جن کو دیکھ کر میں شش و پنج میں پڑ گیا. اگلے دن مجھے بیگم نے فیس ادا کرنے کی نویز سنا دی. اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں مغرب کے بعد ایک بھینی بھینی سی خوشبو آنے لگی, اور یہ ایسی خوشبو تھی کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. میں نے بیگم سے پوچھا کہ آپ نے یہ خوشبو لگائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا, نفی میں جواب دیا کہ نہیں. اب یہ خوشبو روز مغرب کے بعد آنے لگی. ایک دن میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ کا دیدار ہوا جنہوں نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. ان کے چہرہ اتنا پر نور تھا کہ میں ان بزرگ کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا. ان بزرگ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے گھر میں رہتے ہیں, جس کمرے میں تم نماز پڑھتے ہو وہ ہماری اماج گاہ ہے. اس کمرے میں پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا, اور وہ جو پیسے ہیں وہ ہماری طرف سے تمہیں بخشے گئے ہیں. اس کے بعد میری ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی. سردیوں کا موسم تھا, پھر بھی میں پسینے سے تر بتر تھا. کافی دیر بعد میں بستر پر پڑا یہ سوچ رہا تھا کہ جو دیکھا ہے وہ خواب تھا یا حقیقت. اس خواب کے بعد ہم گھر والوں نے اس کمرے کے لیے مزید احتیاطیں شروع کر دی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ڈرائنگ روم کو نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے اپنے گیسٹ روم کو ڈرائنگ روم میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ نماز والے کمرے محفوظ بنائے جا سکے. ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اسی کشن میں سے پیسے ملنا شروع ہو گئے, کبھی 1000, کبھی 2000. بیگم نے کہا کہ کسی مفتی سے معلوم کریں کہ یہ پیسے ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں. میں ایک مفتی صاحب سے ملا اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک نیک بزرگ ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. جہاں تک سوال ملنے والے پیسوں کا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں. آپ ان پیسوں کو کسی مسجد میں ہدیہ کر دیں. میں نے یہ تمام باتیں اپنی بیگم کو بتائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کمرے میں جائیں اور ان بزرگ سے پیسے نہ دینے کے بارے میں کہیں. چنانچہ میں اگلے ہی دن مغرب کے بعد اس کمرے میں گیا اور کہا کہ بابا جی آپ گھر میں شوق سے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بس آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیسے وغیرہ دینا بند کر دیں. یہ کہہ کر میں باہر آ گیا. اس دن کے بعد سے ہمیں پیسہ ملنا بند ہو گئے, مگر بابا جی آج بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. وہ خوشبو آج بھی آتی ہے. بابا جی کی آہٹوں کو میرے گھر والے محسوس کرتے ہیں. بلکہ میں بھی کبھی کبھار جب بھی میرا دل گھبراتا ہے تو میں خود باوضو ہو کر اس کمرے میں چلا جاتا ہوں اور اپنے دل کی باتیں کہہ دیتا ہوں, اور ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ خواب میں آ کر مجھے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آیت پڑھ لو اور اللہ کا ذکر کیا کرو. اب یہ عامر آپ بتائیں کیسے لگی آپ کو ای میل؟ مجھے تو بہت اچھی لگی تھی. یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ سپر والی ہے بھائی یہ تو. ہاں اچھا, پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. ان کا نام ہے ساجد حسین. ہاں تو تھینک یو محمد ساجد حسین صاحب, آپ نے یہ ای میل بھیجی اور بہت اچھی بھیجی ماشاءاللہ سے, ہمیں بہت پسند آئی. اور اب عامر سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں اور ای میلز میں عامر اس سے کہوں گا ساجد سے کہ ساجد اگر آپ کے ساتھ تو مستقل رہ ہی رہے ہیں وہ بابا جی, تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہم کو ضرور بھیجیے گا. اور ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ, میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ. یہ جو رہ رہے ہیں نا روزمرہ ان کا ساتھ ہے, ان سے تو بالکل شیئر کریں. اور یہ کہ ان کا آئی تھنک ایک ان کی چھوٹی ای میل بھی آئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میسج آیا تھا ان کا کہ میں اور بھی واقعات آپ سے شیئر کروں گا ان دا فیوچر. ضرور کریں, ان کے واقعات اچھی ہوگی. ہاں ان کے واقعات مجھے بڑے اچھے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں. اور یہ کہ وہی اپنا ممتاز صاحب کے ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں. ہماری تو زندگیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں نا ان کے حساب سے, تو اب وہ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مشکل میں ہیں. اور وہی آپ والی بات جو آپ نے پہلے بھی بولی تھی کہ جو نہ ڈرے
تو وہ ان کے ساتھ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے. بالکل اور جو ڈر گیا تو پھر وہ پھر اپنا پریشان رہتا ہے پھر ساری زندگی. جو ڈر گیا وہ مر گیا ڈائلاگ. ہاں تو عامر مجھے پتا ہے مجھے ای میل ان کی ہے نا میں نے یہ کیوں چوز کیا آپ کو پتا ہے؟ بہت ساری ای میلز تھی تو پڑھ کے میں نے چوز کی کہ نہیں یہ میں پڑھوں گا. پرسنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پرسنلی مجھے جو فیلنگز آ رہی ہیں نا آپ کو بھی مجھے جو فیلنگز آ رہی ہیں نا یہ سچ ہے بالکل. یہ آپ نے میرے منہ کی بات کہہ دی کہ کئی چیزیں ایسی بالکل ہوتی سچ ہیں لگی کہ مجھے یہ جو بات اپنے منہ سے بول دیتی ہیں کہ میں سچ ہوں. بالکل. تو میں نے کہا میں یہ چوز کروں گا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ساجد آپ اور بھی بھیجیں اپنے ساتھ جو بھی اپنے روٹین میں. ظاہر سی بات ہے ایک دن کی بات نہیں ہے, آپ تو سال سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور جیسے یہ واقعہ ہوا پیسوں کا, اور بھی آپ کہتے ہیں کوئی میرا دل گھبراتا ہے, آپ خود لکھ رہے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں اس کمرے میں اور میں ان سے کہہ دیتا ہوں اپنے دل کا حال, اور کبھی وہ خواب میں آ کے جواب دے دیتے ہیں اور کبھی وہ نہیں دیتے. تو اپنے سارے یہ معاملات جتنے بھی جیسے وہ ہوتے ہیں نا ڈیٹیل میں ترتیب وائز جو ہے نا لکھ کے بھیجیے گا یا ای میل کی صورت میں. اچھا زیادہ بڑی اچھی بات پتہ ہے کیا کری انہوں نے ساجد صاحب نے اور ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے, وہ یہ کہ انہوں نے ان بزرگ کو جو ہے نا برڈن نہیں دیا, یعنی کہ کوئی ان سے کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کری یا ان سے کوئی وہ نہیں کری. اور یہ کہ ایک ٹائم پہ آ کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ ڈیفینیٹلی یہ کہ جب آپ کو اس طرح سے پیسے ملتے ہیں تو ہر کوئی یہی سوچتا ہے, ہر کوئی یہی سمجھتا ہے, کہتے ہیں کہ یار کہ یہ پیسے میرے لیے جائز ہیں. مزے آ گئے. ہاں مزے آ گئے. پہ جیسے ہم بچپن میں وہ صوفی دادا کے جو قرین تھے وہ 4 آنے, اس زمانے میں 4 آنے 10 پیسے اس ٹائم پہ چلا کرتا تھا جب ہم بہت چھوٹے تھے, ہم اس میں خوش ہوتے تھے. تو وہ بھائی 4 آنے جو ہے نا وہ ہے نا 1000-2000 کے برابر ہے آج کل. برابر ہیں آج کل ہم کے. تو صحیح بات جا کے وہ اپنے چیز ویز کھا لیتے تھے اپنے. تو مجھے تو بہت اچھی لگی. مجھے اچھی لگی, اپروچ اچھی لگی کہ آپ لوگوں نے فوراً ایک صاحب علم سے کانٹیکٹ کرا اور جی انہوں نے آپ بالکل, کو گائیڈنس دی اور یہ صحیح کیا گائیڈنس دی. اور صحیح گائیڈنس دی, اور آپ نے جا کے ان سے سیدھے سیدھا بول دیا کہ آپ رہیں. اور بیسیکلی آپ کیا مجھے تو یہ بھی آپ نے بولا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو آپ کوئی نہیں بھی اعتراض بولتے نہیں ہے تو انہوں آپ نے کے رہنا رہنے, ہاں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے رہنے پہ. جی بالکل. تو دیکھیں مطلب عامر آپ یہ دیکھیں کہ اگر مطلب اگلی مخلوق بھی نیک ہے اور وہ مطلب شرارتی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی اور آپ بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کس ہم آہنگی کے ساتھ, مطلب اس کے بچے بھی ہیں, فیس دے رہا ہے نا بچوں کی, اسکولنگ چائلڈ ہے نا, بیوی بھی ہے, خود بھی ہے, اور آپ کے 2-3-4 کمرے جو گھر میں ان میں سے ایک کمرہ ڈرائنگ روم, ایسی بات وہ مکس ہے نا ڈرائنگ روم کے ساتھ دوسرے کمرے, اور وہ اس میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے بتا بھی دیا اور آپ کو پتا بھی ہے, مجبوری پتا سمجھ بھی گئے ہے. نا, آپ کی مجبوری سمجھ نہیں گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جیسے دوسرے قصوں میں ہم سنتے ہیں کہ وہ گئے دوسرے عامل کو لے کے آئے کہ بھئی یہاں پر کوئی شخصیت ہے یا کوئی آپ ان کو نکالو یا ہمارا گھر آزاد کرو. نہیں, انہوں نے وہ ایگری کر گئے نا, ایگریمنٹ ہو گیا, نہیں بھائی بابا آپ رہیں, بابا جی آپ رہیں, بس ہمیں پیسے دینا بند کر دیں لیکن آپ رہیں یہاں پر. وہ بھی آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ بھی رہ رہے ہیں, یعنی کہ وہی والی بات میری کمیونیکیٹ کر لیا نا ایک دوسرے سے, ڈر بھی ختم ہو گیا. ختم ہو بھائی گیا. ظاہر سی بات رات کو کسی وقت عشاء کی نماز پڑھنے, تہجد پڑھنے, فجر پڑھنے ڈرائنگ روم میں جاتے ہوں گے نا, وہ ان کی بیگم بھی جاتی ہوں گی, بچے بھی گزرتے ہوں گے, تو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں, خطر نہیں, کوئی ڈر نہیں, مطلب وہ جیسے فیملی کا حصہ ہے, بس وہ نظر نہیں آ رہے, آپ نظر آ رہے, 4 آدمی 4 لوگ نظر آ رہے ہیں, 5واں نظر نہیں آ رہا, یہی ہے نا, یہ فیملی کا حصہ ہے. بالکل بالکل. اچھا اس میں ایک ممتاز صاحب آپ کو ایک چھوٹا سا میں ایک اسٹوری سناتا ہوں, اس کا میں ایک ڈرا بیک میں آپ کو دیتا ہوں. اس سے کافی لوگوں نے مجھے بولا کہ عامر بھائی آپ ذرا اپنی چھوٹی چھوٹی سی اسٹوریاں لے کے آتے رہیں. تو میری سالی کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑا پرسنل. یہ اصل میں کوئی جیسا ہوتا ہے نا, نظر وغیرہ لگ جاتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی, تو یہ جو ہے یہ انڈیا گئی ہوئی تھی, تو ہماری ساس کے ساتھ اپنے جاتی تھی یہ وہاں پہ. تو کچھ اپنا آپ کو پتہ ہے کہ توہم پرستی وغیرہ تو ایسی بات ہے کہ وہ ہمارے خطے کے اندر بہت زیادہ ہے نا. تو کسی نے ان کو بول دیا کہ کچرے والے بابا کے پاس چلے جائیں. کچرے تو والا بابا, کچرے والے بابا, کوئی کچرے والے بابا تھے. اچھا وہ جو ہیں وہ صاحب جو ہیں بالکل ایک لنگوٹی باندھے ہوئے, وہ کچرے میں رہتے تھے. وہ تو اچھا اب یہ وہاں چلے گئی. اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جانا ہے تو کچرے میں بھی جانا ہے. اب وہ وہاں پہ لائن لگی ہوئی لمبی, اور یہ پہنچ گئے, ان کا نمبر آیا, یہ بھی کچرے. اچھا ممتاز صاحب وہاں سے میری سالی کے ساتھ کچھ اور یہاں پہ
and she start feeling something. صحیح ہے. اچھا وہ جو چیز ہے وہ اینٹیٹی جو ہے وہ آج بھی مسلسل یعنی کہ میری بیگم جو ہے جب مجھ سے ملنے جاتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی فیل ہے, ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے اس کے گھر میں. وہ اکیلی رہتی ہے وہ بالکل, اور اس کا اپنا گھر ہے, اپنا فلیٹ ہے, کافی بڑا فلیٹ ہے اس کا, اور وہ اکیلے رہتی ہے مگر اس کے گھر میں جب آپ جائیں تو فیل ہوتا ہے. اچھا یہ سٹوری یہ میں نے آپ کو اس کا وہ دے دیا آپ کو, یہ سین ہوا تھا اس کے ساتھ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے تب سے. اچھا وہ اچھی خاصی ماشاء اللہ سے, آپ کو پتہ ہے پنجابی کیسے ہوتے ہیں, صحت مند اور سب کچھ. وہ ممتاز صاحب بالکل ایسی ہو گئی جیسے بالکل تیلی نہیں ہوتے اس طرح سے, بالکل اس کی صحت جو ہے نا گرتی چلی گئی 10 سال میں تھرو آؤٹ. اب سین یہ ہوا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میرے ساتھ گیا تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے, ہم لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اس کے گھر میں. تو اب وہ اکیلی رہتی ہے تو ممتاز صاحب وہ لائٹیں بھی نہیں جلاتی گھر کی, کیونکہ جس کمرے میں لندن میں ہی ہوتی ہیں وہ بھی, یہی 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے میرے گھر سے, ویسٹ لندن میں ہی. تو اب وہ جب وہ سارے دن جاب پہ ہوتی ہے اور جب وہ گھر آتی ہے تو وہ بس اسی جگہ کی لائٹ جلاتی ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے. جس جگہ جیسے بیڈ روم میں تو بیڈ روم کی لائٹ جلا لی, اور کچن میں تو کچن کی جلا لی, نہیں تو پھر وہ اوپر اپنا بیڈ روم میں ہی ہوتی ہے زیادہ. پھر آنے کے بعد ہم لوگ وہاں پہ گئے, ہم لوگ جا کے اس کے لاؤنج میں بیٹھ گئے. میری بیگم نے بولا کہ وہ میری سالی کے ساتھ جا رہی ہے ٹیسکو شاپنگ کرنے, اب وہ چلے گئی 2 گھنٹے کے لیے. ممتاز صاحب ایسے تھا جیسے میں بیٹھا ہوں, میرے سے ایل شیپ کے اندر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, صحیح, ہم دونوں اپنے موبائلوں پہ لگے ہوئے, وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا, میں اپنے موبائل پہ لگا ہوا. اچھا ہمارے بالکل ایل کے سامنے دروازہ ہے اس کا جو کھلتا ہے, اور سامنے مین گیٹ ہے, اور اس کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جا رہی. ممتاز صاحب مغرب تک کچھ نہیں ہوا, میرا بیٹا بیٹھا رہا اور اپنا لگا رہا. مغرب کے بعد جو ہے نا وہ سر اٹھا کے ایسے دیکھ رہا ہے میرا بیٹا, سر اٹھا کے. میں نے اس کو بولا کیا ہوا, کیونکہ اس کا منہ بالکل سیڑھیوں کی طرف تھا. He didn't say me anything. He didn't say me a word کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو مجھے اس کے ایکسپریشن تھے نا وہ مجھے لگ رہے تھے کہ he feels something. تو پھر میں نے پوچھتے ہیں نا, بچے سے پوچھتے, بچہ تو آپ کو ماشاءاللہ سمجھدار ہے. پوچھا, نہیں بولا, کہتا کچھ نہیں. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ ادھر. میں نے اس کو ادھر بٹھایا, خود وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا, اس کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. ممتاز صاحب آپ یقین نہیں کریں, 2 سیکنڈ کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے سامنے سیڑھی پہ کوئی کھڑا ہوا. جو یہ نہیں ہوتی آپ کی جو جیسے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے نیچے, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہے آپ کی کنکھیوں سے اپنا ایسے. تو مجھے میں نے ایک دم سے یوں سر اٹھایا تو کوئی نہیں تھا. پھر میں نیچے موبائل میں لگ گیا, پھر مجھے ایک دم سے اپنا جو ہے 1-2 منٹ کے بعد ایسا لگا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا. ایسا میرا اس جگہ پہ اس ٹائم پہ جو ہے نا ٹائم گزارنا مشکل ہو گیا. میں اٹھا, میں نے گھر کی تمام پورے گھر کی لائٹیں چلائیں. 10 منٹ کے بعد میری بیگم آئی ہے اور میں باہر بھاگا ہوں لٹرلی. میں نے کہا کہ میں باہر گاڑی میں ہوں, آ جاؤ. بیگم میری پریشان کہہ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے, وہ آئی ہے, کہہ رہی کیا ہوا ہے. پھر میں نے اس کو راستے میں قصہ بتایا تو کہنے لگی, میں نے کہا آج کے بعد جو ہے نا میرے بیٹے کو نہیں لے کے آؤں گا. کوئی چیز ہے وہاں پہ اس کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ ہی وہ کوئی لگ کے آئی ہے. ہاں وہ تو اس کی سے آپ ڈائریکٹ اگر پوچھیں نا, اپنی وائف سے کہیں کہ اس سے ڈسکس کرو. اس نیگیٹو ہے جو بھی ہے, نیگیٹو ہے جو بھی کچھ ہے, لیکن وہ تو فیل کرتی ہوگی نا, وہ آپ کی وائف کو یا آپ کو تو بتا سکتی ہے نا اپنی فیلنگ جو ہے نا, وہ تو بتا سکتی ہے نا. تو آپ کی اینڈنگ اسٹوری کی طرف چلیں کیا؟ اینڈنگ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں ممتاز صاحب. یہ کولوراڈو USA سے آئی ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ کریم سے ریلیٹڈ ہے. یہ کہ جو ہمارا جو بلیو ہے اور جو ہم جتنے اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں, ہمارے حساب سے, میرے حساب سے, اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیسیکلی کریم سے ریلیٹڈ ہے. کہ کسی کریم نے آ کے کس طرح سے اپنا جو ہے بتایا ہے, یا پھر آئی ڈونٹ نو, میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ گوروں کا بلیو آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس چین آف ایونٹ, اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اور کافی لمبی بھی ہے, 8-10 منٹ کی ہے, 11 منٹ کی. اچھا ہاں, تو یہ کہ وہ سنتے ہیں اور یہ کہ تمام لوگوں سے پھر چلیں. اوکے ویورز اینڈ لسنرز, چلتے ہیں لائک کر دو, اپنے, ہاں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں,
اور پھر چلتے ہیں عامر کی اینڈنگ اسٹوری کی طرف سنتے ہیں. چلیں. جی عامر. یہ سٹارٹ ہوتا ہے فیبرری 2020 فرائیڈے کی نائٹ کو. میں بیڈ میں چلا گیا اراؤنڈ 11 بجے رات کو اور میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم چیک کیا تو 2:59 ہو رہے تھے اور اس ٹائم میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی کو جو کہ میرے بیڈ روم ڈور پر کھڑی ہوئی تھی. میں فوراً لائٹ جلانے کے لیے مڑا اور اس لمحے میرے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے. میں نے اپنا پسٹل نائٹ اسٹینڈ سے نکالا اور کھڑا ہو گیا. میں اپنے ڈور کی طرف گیا اور کونے سے جھانکا تو دیکھا بچی بھاگ کر نیچے گئی تھی اور کچن میں چھپ گئی تھی. میں سلولی چلتا ہوا کچن کی طرف گیا اور لائٹ آن کی تو دیکھا کہ بچی بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ ہائیڈ اینڈ سیک کا گیم چل رہا ہے. مگر میں باتھ روم کی طرف نہیں گیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور صبح تک جاگتا رہا. 7 بجے صبح میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور سارا قصہ بتایا. اس نے کہا کہ وہم ہوگا تمہارا. پھر میں اپنے کام پر چلا گیا اور اس چیز کو بھول گیا. اس وقت تک جب تک میں گھر واپس نہیں آ گیا. گھر میں پہنچ کر مجھ کو کام کرنے کے درمیان یا کھانا بنانے کے درمیان ایسا مسلسل محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز مجھ کو مسلسل باتھ روم کی طرف سے دیکھ رہی ہے. میں بہت انیزی محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہا تھا کہ یہ ریئل نہیں ہے. رات میں پھر بیڈ روم گیا اور سو گیا. پھر سیم ہوا پچھلی رات کی طرح. ایسا لگتا تھا کہ جیسے ڈیجا وو ہے. سب کچھ کل کی طرح پھر ہوا. واپس آیا, صبح تک جاگا, مگر اس دفعہ میں نے اپنی مم کو کال کی اور ان کو سب بتایا کہ لاسٹ 2 راتوں کا احوال. انہوں نے کہا کہ مذاق بند کرو اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی گرینڈ مدر سے بات کی ہے. میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ گرینڈ مدر کی آنکھ ان کے گھر میں رات 3 بجے کھلی تھی بچی کے رونے کی آواز سے جو کہ ہال وے سے آ رہی تھی. میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی. ان سے بات کرنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو پھر کال کی تو اس نے کہا مجھ کو پتہ تھا کہ تمہاری کال آئے گی. اس نے بتایا رات میں اس کو نائٹ میئر آیا تھا جس میں وہ خواب میں اٹھا ہے اور بیسمنٹ میں آواز کی وجہ سے وہ بیسمنٹ گیا. جب وہ بیسمنٹ پہنچتا ہے تو بیسمنٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بیسمنٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بیسمنٹ کی انٹرنس پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کے بال اس کے منہ پر پڑے ہوئے تھے. یہ ایک اتفاق نہیں تھا کہ 3 لوگوں کو 3 گھروں میں ایک ہی بچی یا ایک بچی ٹائپ کا فگر نظر آنا. بہرحال پھر اس دن صبح کو جب میں اپنے کام پہ نکلا تو کام پہ جاتے ہوئے میری اپنی والدہ سے اور اپنے بھائی سے واٹس ایپ پر بات ہو رہی تھی. تو والدہ اصل میں جو میری ہیں وہ بڑی ریلیجس ہیں. تو میری والدہ نے کہا کہ وہ ایک ایسی خاتون کو جانتی ہیں کہ جو کہ پیرانارمل کے اندر ڈیل کرتی ہیں. تو میں نے اور میرے بھائی نے ان کو بولا کہ ان کو بھی کال پر لے لیں. تو ان کو کال پر لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو ایک عبادت کرنی پڑے گی جو کہ آرک اینجل گیبریل اور آرک اینجل مائیکل سے التجا کری جائے گی کہ اس بچی کو لائٹ میں لے جایا جائے, کیونکہ ان خاتون کا خیال تھا کہ یہ بچی یا اس کی روح جو ہے وہ یہاں پہ بھٹک رہی ہے. تو ہوا پھر یوں کہ ہم سب لوگوں نے کال کاٹنے کے بعد جو جہاں پہ تھا ہم لوگوں نے ان کے کہے کے مطابق عبادت کرنا شروع کری. میں جیسے ہی عبادت کرنے کے لیے میں نے آرک اینجل اور مائیکل اور آرک اینجل گیبریل کو پکارا اور کہا کہ اس بچی کو لائٹ میں لے جائیں تو میرے گردن کے پیچھے سے ایک پھونک آئی. وہ پھونک اتنی تیز اور اتنی واضح تھی کہ میں ڈر گیا اور میری باڈی کانپنا شروع ہو گئی.
میں نے گاڑی کو ہائی وے کے سائڈ پہ کھڑا کرا اور ایک دم سے چیخ کے بولا کہ علینا لائٹ میں چلے جاؤ۔ میں 35 سال کا ایک جوان آدمی ہوں اور آج تک میں کبھی بھی کسی ایسی خاتون سے نہیں ملا جس کا نام علینا ہے، تو پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ علینا کا نام آ گیا تھا۔ اس رات کام کرنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو سیم اسی روٹین کے مطابق 11 بجے میں سونے کو چلے گیا۔ اس رات کو مجھ کو ایک ایسا خواب آیا کہ جس نے مجھ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو کہ ایک بچی کو لے کے میرے باتھ روم کے اندر ٹب میں کھڑی ہے اور ٹب کے اندر پانی فل ہے۔ میں اپنے باتھ روم میں جاتا ہوں تو وہ عورت مجھ کو دیکھ کے اس بچی کو اس پانی کے اندر ڈبونا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کی باڈی کانپتی ہے اور اس کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بچی کے چہرے پہ جس طرح سے بال بکھرے ہوئے تھے وہ اسی طرح سے تھے جس طرح سے میرے بھائی نے بتائے تھے کہ اس کو اپنی بیسمنٹ کے اندر دکھائی دیے تھے، اور اس کا مجھ کو ایک یہ بھی لگا کہ پانی کے کنیکشن کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو کہ ہم کو بتانا چاہ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھ کو ڈر کے ساتھ ساتھ طرز بھی آیا کہ پتہ نہیں اس معصوم پہ کیا گزری ہوگی۔ آخر میں نے اپنی ایک نیٹو امریکن دوست سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو تمام کنڈیشن بتائی کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے نائٹ میئر آ رہے ہیں یا ہم لوگوں کو اس طرح سے ویژول دکھائی دیتے ہیں 3 مختلف گھروں میں۔ تو میری دوست نے مشورہ دیا کہ تم لوگوں کو تینوں گھروں کے اندر عبادت اور کلینزنگ کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں عبادتیں کرنا شروع کری، الگ الگ جا کے۔ پہلے میں اپنے بھائی کے گھر گیا امی کے ساتھ، پھر میں اپنی امی کے گھر گیا، پھر میں اپنے گھر آیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی دوست کو بتایا تو وہ ہم تینوں کے گھر آئی اور اس نے کلینزنگ کری۔ مگر خوفناک نائٹ میئرز اور وہ ویژولز کا سلسلہ نہ رک سکا۔ بالآخر تنگ آ کے میں نے یہی سوچا کہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دینا چاہیے، یہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی۔ 2 مہینے کے بعد میں اسی طرح سے ایک ووڈنگ فلورنگ کے کانٹریکٹ پہ آؤٹ سائڈ دا سٹی ایک ٹاؤن تھا، وہاں پہ ایک مینشن تھا، وہاں گیا تو میرا جو استقبال تھا وہاں پہ ایک شخص نے کرا جس کے وائٹ بال تھے، چہرہ انتہائی وائٹ تھا، مگر وہ بڑا باوقار لگ رہا تھا۔ تو وہ مجھ کو اپنے گھر لے کے آیا اور اس نے مجھے اپنے گھر میں تمام وہ جاب دکھائی جو کہ مجھ کو پرفارم کرنی تھی، جہاں جہاں میں نے ووڈنگ فلورنگ کرنی تھی۔ جب میں آخری کمرے میں پہنچا تو وہاں پہ اس شخص کی وائف تھی جو کہ نیٹو امریکن یا ریڈ انڈین تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور وہ ہنسی اور اس نے مجھے ایک دم سے بولا کہ مجھ کو پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کافی حیران ہوا اور مجھے حیرت کا دھچکا بھی لگا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی کہ ایک ریچول پرفارم کرنا پڑے گا جس سے آپ لوگوں کی اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ لڑکی لائٹ میں چلے جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کس طرح سے ہوگا، تو اس نے کہا کہ مجھ کو آپ لوگوں کے گھر آنا پڑے گا۔ تو میں نے اپنی والدہ سے اور اپنے بھائی سے مشورہ کرا اور ان خاتون کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پہ پہلے وہ میرے گھر آئیں، انہوں نے پہلے میرے پورے گھر کا جائزہ لیا، اس کے بعد انہوں نے کچھ ریچولز کرے اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہاں پہ اب سب کلیئر ہے۔ اس کے بعد وہ میری والدہ کے یہاں گئیں، پھر وہ میرے بھائی اور گرینڈ ماں کے یہاں گئیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے سیم ریچول کرے، اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اب وہ بچی آپ لوگوں کو دوبارہ نظر نہیں آئے گی، یا وہ نائٹ میئر یا وہ ٹارمنٹ کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ جب ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک بات بتائیں کہ یہ سلسلہ کیا تھا، تو انہوں نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ بیسیکلی ایک بچی تھی جو کہ آپ کے گھر میں رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ اس کی میڈ نے اس کو جیلیسی میں آ کے باتھ روم کے ٹب کے اندر پانی میں ڈبو کے مار دیا تھا۔ یہ بات اتنی پرانی ہے کہ اب وہ میڈ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا اب ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، لہٰذا بس ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ بچی کو ہم فار ایور
برائٹ لائٹ کے اندر بھیج دیں. تو وہ میں نے پرفارم کر دیا ہے, اور وہ بچی جو آپ سے چاہ رہی تھی وہ اس نے آپ کے تھرو میرے سے کروا لیا ہے. اور اس کے بعد حقیقت میں وہ خواب, وہ دیکھنے کا سلسلہ, وہ سب بند ہو گیا, اور ہم لوگ آرام سے سکون سے رہنے لگے. اور آج تک ہمیں دوبارہ ایسی کوئی ویژول, کوئی ایسا نائٹ میئر نہیں آیا. یہ سٹوری تھی اسٹیو کی, جو یو ایس اے کولوراڈو میں رہتے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ 2020 میں واقعہ پیش آیا تھا. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. Allah Hafiz.